بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله کتاب الرقاق میں فصل ثانی کی حدیث نمبر ہے یہ حدیث نمبر 23 ہم پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 24 ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، تم ضیعہ کو ایسے اختیار نہ کرو کہ تم دنیا میں رغبت اختیار کرو، دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ. ضیعہ معنی مزرعہ یعنی کھیتی باڑی، مراد ہے اس سے تمام کاروبار معیشت کا جو بھی معاش کا ذریعہ ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، بزنس ہے یا کوئی اور نوکری ہے، تمام چیز مراد ہے جو بھی معاش کا ذریعہ ہے، پیسہ کمانے کا، دنیا کمانے کا جو بھی ذریعہ ہے، سب ضیعہ میں داخل ہے. تو فرمایا کہ ضیعہ کو اس طور پر نہ اپناؤ کہ فترغبوا فی الدنیا، کہ تم دنیا میں رغبت اختیار کرو، دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کو بھول جاؤ. یہ مقصد ہے. دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاؤ، دنیا کمانے میں اس قدر اس کے پیچھے بھاگو دنیا کے کہ تمہیں نہ نمازوں کی فکر ہو، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ دیگر عبادتوں کی فکر ہے، نہ حج کے لیے زندگی میں کوئی وقت نکال پا رہے ہو. تو یہ اس قدر مشغول ہونے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ اصل زندگی، اصل ہدف ہمارا آخرت ہے جو ہمیشگی کی زندگی ہے. تو ہمیشگی کی زندگی کو بھول جائیں دنیا کے چکر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخرت کی زندگی کو ہمیشہ اپنے ہر عمل میں یاد رکھیں کہ ہمارا اصل ہدف اور مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا ہے. دنیا اس قدر کمائیں کہ جو ہے آخرت کو بھول جائیں، تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. ضیعہ کمن بستان، مزرعہ، کھیتی باڑی، باغات، یہ اس کا معنی، لیکن مراد اس سے تمام وہ چیزیں ہیں جو بھی یعنی معاش کا ذریعہ ہے، جو بھی یعنی پیسہ کمانے کا جو بھی ذریعہ ہے، چاہے تجارت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو. یہ تجارت اور کھیتی باڑی ہی اصل ہیں زیادہ پیسہ کمانے کے طریقے. باقی اس زمانے میں نوکریاں ہیں اور کام ادھر ادھر کسی کے یہاں کرنا، ایسا بھی اس زمانے میں بہت ہو گیا ہے. پہلے زمانوں میں زیادہ یہی دو چیزیں تھیں کہ ایک تو جو تجارت اور ایک کھیتی باڑی، اور پھر کسی کے یہاں کام کرنا، مزدوری کرنا، یہ بھی ایک کام ہے. رواہ الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اپنی جامع میں، اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. نیچے 3 نمبر حاشیہ دیا اسنادہ جید، اس حدیث کی سند جو ہے جید ہے، یعنی حدیث یہ حسن درجے کی ہے. اگلی روایت ہے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنیاہ فآخروا ما يبقى على ما يفنى او ما يفنى. روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ، بعض روایتوں میں ہے من طلب الدنیا ہے، من احب دنیا جس نے اپنی دنیا کو زیادہ محبوب بنایا، مطلب آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ ترجیح دی. جب اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، ایک دنیا اور ایک دین،
دو آپشن اگر اس کے سامنے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کا کام بھی ہے دنیا کمانے کا، اب وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، بولے کہ مجھے تو اپنی دنیا کمانی ہے، تو گویا اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اب اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کام کرنے میں دقت ہے، پریشانی ہے، یا اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا بغیر روزے رکھے کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو آخرت اس کے یہاں زیادہ محبوب ہے، اخروی زندگی دین زیادہ محبوب ہے، تو اپنے کام میں وہ تخفیف کرے گا یا کام چھوڑے گا۔ لیکن اگر اس کو دنیا زیادہ محبوب ہے تو وہ اپنے روزوں کو چھوڑے گا، روزوں میں کمی کرے گا۔ تو یہ انسان کے چوائس کے پیچھے اس کے نزدیک کس چیز کو زیادہ ترجیح ہے۔ تو جس نے اپنی دنیا کو زیادہ محبوب سمجھا، اضر بآخرت ہی، وہ اپنی آخرت میں نقصان اٹھائے گا، آخرت کو اس نے نقصان پہنچایا، مطلب آخرت میں اسے اجر و ثواب کم ملے گا یا نہیں ملے گا اگر اس نے دنیا ہی کو پورا ترجیح دیا۔ ومن احب آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت کو زیادہ محبوب جانا، تو زیادہ محبوب آخرت کو جانے گا تو آخرت کے لیے عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا، دینی معاملات کو ترجیح دے گا۔ تو جس نے آخرت کو ترجیح دی، اضر بدنیا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا، دنیا میں اس کو دنیا کمانے میں اسے نقصان ہوگا، مطلب کم دنیا کما پائے گا، چونکہ وہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، دنیا کے بہت سارے معاملات کو وہ نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں گے جس کو آخرت کا خوف ہے، اب وہ سود نہیں لے رہا ہے، سودی کاروبار سے بچا ہوا ہے، لیکن جس کو دنیا کی ترجیح ہے وہ سودی کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو اس کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں گھٹ رہی ہیں، اجر و ثواب میں کمی آ رہی ہے، اس کے لیے گناہ مل رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کام ہیں، خاص طور سے جب انسان جو ہے پیسے کمانے میں نکلتا ہے، کاروبار سے جڑتا ہے، تو اس کو یہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ تو جس نے آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو محبوب جانا، تو اس کو دنیا کا نقصان ہوگا۔ اب کون سا نقصان آپ کو جھیلنا ہے، یہ آپ کے پیچھے ہے، دنیا کا نقصان یا آخرت کا نقصان۔ تو آگے فرمایا فآثروا ما يبقى، جو باقی رہنے والا ہے اس کو ترجیح دو، الا ما یفنا، جو فنا کر دیا جائے گا، او ما یفنا، جو فنا ہو جائے گا، اس پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو۔ فنا ہونے والی چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیز دنیا ہے، دنیا کے اندر جو چیز ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، جو چیز بھی ہے یہاں ہر چیز فنا ہونی ہے، سوائے اللہ کی ذات باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اس لیے فنا ہونے والی چیز کو ترجیح نہ دو، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اخروی زندگی ہے، اس زندگی کو ترجیح دیجیے۔ فآثروا، لہذا ترجیح دیجیے اس کو جو باقی رہنے والی ہے، اس پر ترجیح دیجیے جو فنا ہونے والی ہے، مطلب اپنی آخرت کی فکر کیجیے، اپنی آخرت کے لیے کام کیجیے۔ اگر دنیا اور آخرت کے کسی مسئلے میں ٹکراؤ ہے، دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، تو ایسے وقت میں اس کام کو اختیار کیجیے جس میں آخرت کی بھلائی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، کیوں ہجرت کی تھی؟ کیوں اپنی دنیا کو چھوڑا؟ کیوں اپنے کاروبار کو چھوڑا؟ کیوں اپنے کھیتی باڑی کو، گھر بار کو مکے میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، تاکہ کھلے طور پر اپنے رب کی عبادت کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ مکے میں مکے والے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے، دین کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہے تھے، تو اس لیے مسلمانوں نے اپنی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دیا، اور اپنا گھر بار وطن ہر سب چیز قربان کر کے وہ ہجرت فرما کے چلے گئے تاکہ ان کی آخرت بنے۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے۔ جی علی ما یفنا پڑھیں گے یا ما یفنی؟ نہیں، مجہول اگر پڑھیں گے تو یفنا پڑھیں گے، اور اگر معروف پڑھیں گے تو یفنا پڑھیں گے، یفنی نہیں پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، رواہ الترمذی۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ عبد الدینار، دینار کا غلام، دینار کا بندہ ملعون ہے، اور درہم کا بندہ بھی ملعون ہے۔ مطلب دینار و درہم کا غلام، مطلب جو ان کی غلامی کرے، دینار و درہم کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اپنی آخرت کو فراموش کر دے، دین کو فراموش کر دے، بس ہر وقت ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے روپیہ، بس روپیہ کے پیچھے، پیسے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ کیسے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس پیسہ چاہیے۔ تو اس طرح کا جو بندہ رہتا ہے گویا کہ وہ اس کی غلامی کر رہا ہے پیسے کی، پیسے اس کے نزدیک، ہر سب کچھ اس کے نزدیک پیسہ ہے، پیسے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ایسے بندے کو، ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے۔ لعنا یعنی گویا لعنت کی گئی اس پر، یعنی ملعون کے معنی میں کہ وہ آدمی ملعون ہے یا اس کے اوپر لعنت ہو، اس معنی میں ہے کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، مطلب جس کے یہاں دینار و درہم کو ترجیح ہے اپنی آخرت پر، دینار و درہم کو ترجیح دیتا ہے اپنے دینی مسائل پر، تو ایسا آدمی ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب اللہ کی رحمت سے اس کو دوری ہے، اور اللہ کی پھٹکار ہے اس کے اوپر، اللہ رب العالمین نے گویا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یہ حدیث ویسے تو ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کے مشابہ حدیث صحیح بخاری میں پیچھے گزر چکی ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، کہ دینار کا بندہ اور دینار کا غلام جو ہے برباد ہو، تو اس کے قریب قریب اس کا بھی معنی ہے، تو اس معنی کی حدیث جو ہے پیچھے گزر چکی ہے، گرچہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائیان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بعض نسخوں میں ہے فی الاصل، یعنی چہاشے میں دیکھیں گے ان کعب بن مالک ان ابیہ، تو یہ صحیح نہیں ہے، کعب بن مالک ان ابی، بعض نسخوں میں ایسا لکھا ہے، اس لیے کہ کعب بن مالک کے والد وہ مسلمان نہیں ہوتے، البتہ یہ ہے کہ کعب بن مالک سے ان کے بیٹے نے اس حدیث کو روایت کیا، جیسا کہ آگے ہے ان ابن کعب بن مالک الانصاری ان ابیہ، تو اس طرح صحیح ہے، بعض نسخوں میں ایسا ہے، اس کے لیے مؤلف نے یا محقق نے تنبیہ فرما دی ہے۔ آپ کے یہاں کیسے ہے کعب بن مالک؟ ہاں، تو یہ کعب بن مالک ان ابی ہی جیسے نسخوں میں، ہندی نسخے میں وہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ روایت کعب بن مالک نے روایت کی ہے، اپنے والد سے نہیں، ڈائریکٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعب بن مالک کے والد مالک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان سے روایت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبانی، ذئب بھیڑ، بھیڑیا، بھیڑ نہیں بھیڑیا، ذئبانی دو بھیڑیا، جائعانی بھوکے، ارسلا جنہیں بھیجا گیا ہو، فی غنم، فی غنم یعنی فی قطیع من الغنم، بکریوں کے ریوڑ میں، فی غنم بکریوں میں، یعنی بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کے جھنڈ میں، بکریوں کا جو ایک دستہ رہتا ہے، گروپ رہتا ہے، اس گروپ میں ان کی جماعت میں دو بھوکے بھیڑیوں کو بھیجا جائے تو وہ اتنے زیادہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، اس ریوڑ کو، بکریوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچانے والے نہیں جتنا نقصان ہوتا ہے من حرص المرئی، مر یعنی شخص، کسی انسان کی حرص، علی المال، مال پر کسی انسان کی حرص کا جتنا نقصان ہے، یا والشرفی، اور شرف یعنی جاہ، شرف یعنی جاہ، مقام و مرتبہ، کرسی، منصب کے حصول کی جو حرص انسان کے اندر ہوتی ہے، اور مال حاصل کرنے کی جو حرص انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کا جتنا نقصان ہے لدینی، اس کے دین کے لیے، اس حرص سے اتنا نقصان تو دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں نہیں پہنچاتے۔ مفہوم سنی حدیث کا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکے ہیں وہ،
صرف خالی ویسے نہیں، بھیڑیا ایک درندہ ہے جو چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے، حملہ کرتا ہے جیسے شیر کی طرح، ایسے وہ بھی حملہ کرتا ہے بھیڑیا۔ تو بکریوں پر 2 بھیڑیے حملے کریں، بھوکے ہوں وہ بھی، ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا نقصان کریں گے؟ بکریوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے، چیر پھاڑ جو ہے مچا دیں گے۔ تو ان سے جتنا نقصان ہے ریوڑ میں، اس سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہے؟ اس سے زیادہ نقصان اس حرص سے ہے، جو انسان کے اندر ایک حرص، ایک لالچ، ایک تڑپ رہتی ہے مال حاصل کرنے کی۔ اور ایسے ہی انسان کے اندر جو حرص ہے شرف، جاہ، مقام، مرتبہ، عزت پانے کے لیے کہ لوگوں میں میری عزت ہو، لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگوں میں مجھے مقام و منزلت ملے، اس کے لیے وہ منصب اور کرسی کی چاہت اس کے اندر بھر جائے، تو اس کا جتنا نقصان ہے لی دین ہی، اس کے دین کے لیے، اتنا نقصان ان بھیڑیوں سے بھی نہیں ہے جن بھیڑیوں کو بھوکی بکریوں میں چھوڑ دیا جائے، جن بھوکے بھیڑیوں کو۔ پھر سے آپ دیکھیں گے حدیث کا ترجمہ، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی الغنمی۔ ماں کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے ما بھی افسدہ، یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے، 2 بھیڑیا بھوکے جن کو بکریوں میں بھیجا جائے، ما بھی افسدہ، وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچانے والے، لہا ان بکریوں کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچانے والے ہیں جتنا نقصان کسی انسان کی حرص سے، مال کی جو حرص ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جہاں، مقام و منزلت، شرف اور عزت اور کرسی، منصب کی جتنی حرص سے نقصان ہے لی دین، اس کے دین کے لیے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے یہ بھیڑیے جتنا نقصان اس حرص سے ہے۔ رواہ ترمذی اور دارمی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مطلب حدیث کا کیا ہے؟ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا کمانے کی، مال کمانے کی جو حرص ہے اور کرسی کی جو حرص ہے، یہ ایسی حرص ہے جو اس کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی نقصان دینے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر مال کی جو حرص رہتی ہے، پھر بسا اوقات وہ اس کو ظلم کرنے پر آمادہ کرتی ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے کی، کسی کو دھوکہ دینے کی، بس مال چاہیے نا اس کو، تو مال چاہیے اس کے لیے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولے گا، کاروبار تجارت کرے گا تو کسی کو دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا، پھر اس مال کو بچانے کے چکر میں لالچ کرے گا اور وہ صدقہ خیرات نہیں دے گا اس مال میں سے۔ اب ضرورت ہے جہاں بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کی، وہاں خرچ نہیں کرے گا، یا بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرے گا، چونکہ مال کی حرص ہے اسے، تو یہ مال کی حرص جو ہے بہت سارے مفاسد کو پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی کرسی کی جو حرص ہے، آپ دیکھیں گے کرسی کے حصول کے لیے کیا کیا فتنے فساد ہو رہے ہیں آج کل، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے MLA بننے کے لیے، کوئی گاؤں کا پردھان بننے کے لیے، کوئی کسی مدرسے کا ناظم بننے کے لیے، کوئی کسی جمعیت کا ناظم امیر بننے کے لیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی سیاستیں اور ایسے گندے کام یہ لوگ کر ڈالتے ہیں اس کرسیوں کو حاصل کرنے کے لیے، تصور نہیں کر سکتے آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت میں ابھی اس کا واویلا مچا ہوا ہے، انہوں نے جو ہے کرسی کے حصول کے لیے ان کے مرکز میں کیا کیا نہیں ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کا مرڈر تک ہوا، چاقوں سے حملے ہوئے، اور نہ جانے کیا کہ وہ کرسی کی لڑائی تھی وہاں بھی۔ تو ایسی اپنی مرکزی جمعیت میں دیکھ لیجئے، وہاں کتنے دنوں تک آپس میں اختلاف چلتا رہا کرسی کی لڑائی کے لیے۔ ایسے بہت سارے اختلافات ہیں، آپ دیکھیں گے ان چیزوں کو، یہ صرف جو ہے کرسی کی ہوس رہتی ہے۔ اللہ اس ہوس سے، اس حرص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی روایت ہے وَأَنْ خَبَّابٍ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انفق مؤمن من نفقة إلا أجر فيها إلا نفقته في هذا التراب رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ روایت ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انفق مؤمن من نفقۃ، کوئی مومن کوئی خرچہ نہیں کرتا ہے، ما انفق مومن من
نفقۃ، مومن نے کوئی بھی نفقہ خرچہ نہیں کیا مگر یہ کہ اجر فیہا، اسے اس میں اجر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی خرچہ کرتا مومن آدمی اپنے بال بچوں پہ، اپنے کھانے پینے پہ، نیت مطلب اصلاح کی ہونی چاہیے، نیت آخرت کی اجر و ثواب کی ہو، تو کچھ بھی خرچ کرے گا اوڑھنے میں، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، یا کسی کو ہدیہ دینے میں، رشتہ دار، اس میں اس کو اجر ہے۔ الا نفقتہ فی ھذا التراب، مگر اس کا نفقہ اس تراب میں، اس مٹی میں، اس مٹی میں مطلب یہ مراد ہے تراب سے یہاں پر گھر کے بنانے میں، مطلب گھر کا وہ بنانا جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد گھر بنانا، اس میں پیسہ خرچ کرنا، اس میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ انسان جو یعنی پیسہ خرچ کرتا ہے، اگر وہ اپنی ضرورت میں خرچ کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب ہے، ضرورت سے زائد فضول خرچی اگر کرتا ہے تو اس میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند یہ ضعیف ہے، اس کو محققین علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ فضول خرچی والے معنی میں، تو ایسی بنا جو ضرورت سے زیادہ ہے، تب اس حدیث کا معنی صحیح ہے، تب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ معنی اس اعتبار سے صحیح ہے کہ ضرورت سے زائد فضول خرچی میں پیسہ اٹھانا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، دیگر نصوص سے فضول خرچی کی مذمت ہے۔ البتہ اس کا جو پہلا جز ہے حدیث کا کہ مومن آدمی کچھ بھی نفقہ کرتا ہے، خرچہ کرتا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کوئی بھی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر جو بھی خرچہ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو یہاں بس دوسرے جملے کی بات ہے، دوسرا یہ جملہ ہے جو گھر بنانے میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر وہ فضول خرچی میں آتا ہے تو پھر اس میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی معنی کی اگلی روایت بھی ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ كلها في سبيل الله الا البناء فلا خير فيه، رواه الترمذی، وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس ابن مالک ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النفقۃ كلها في سبيل الله، النفقہ تمام کا تمام نفقہ اللہ کے راستے میں، النفقۃ كلها پورا نفقہ، جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں اپنے بال بچوں پہ، اپنے کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں، اگر وہاں فضول خرچ نہیں ہے تو نفقہ پورا کا پورا وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں پر نیت اہم شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر کسی انسان کی نیت وہ سب نہیں ہے اجر و ثواب کی، ویسے ہی بس اڑا رہا ہے، تو اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنا کہ یہ میرے اوپر واجب ہے، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کے اوڑھنے پہننے پر، تو اس میں بھی ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ الا البناء، ہم اگر بنا یعنی بلڈنگ، گھر، عمارت، تعمیر، مگر بنا، فلا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہاں پر مطلق آیا الا البناء، مگر بنا بلڈنگ اس میں کوئی خیر نہیں، تو یہاں بھی مراد وہی ہے کہ بنا سے مراد ہے ضرورت سے زائد، ایسی تعمیر جس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے زائد فضول خرچی کے لیے سے بنا دیا ہے تو اس میں خیر نہیں ہے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث بھی جو ہے ضعیف حدیث ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے وعنہ، انہی سے روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما ونحن معه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نکلے، لمبی حدیث ہے، مختصراً پڑھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، یومن ایک دن، ونحن معه ہم آپ کے ساتھ میں تھے، فرآ قبۃ مشرفۃ، آپ نے ایک قبہ دیکھا جو بلند قبہ تھا، قبہ جیسے گنبد نما ایسا کوئی گھر بنایا اور اوپر سے جیسے گنبد رہتا ہے اس طرح سے تھا، مشرفہ مطلب اونچا بلند۔ فقال، آپ نے فرمایا ما هذه، تعجب سے فرمایا، گویا کہ آپ نے لفظ یہ کیا ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ قال اصحابہ، آپ کے اصحاب نے فرمایا هذه لفلان، یہ فلاں شخص کا ہے، رجل من الانصار، انصاری میں، انصار میں سے ایک آدمی ہے۔ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحملها فی نفسہ، اور اس کو اپنے دل میں
اس بات کو رکھا آپ نے، وہ حملہ فی نفسی، یہ بات اپنے دل میں آپ نے بٹھا لی، مطلب آپ نے اس کو ناپسند جانا۔ حتیٰ اذا جاء صاحب، یہاں تک کہ قبے والا آدمی جب آپ کے پاس آیا، فسلم علیہ فی الناس، اس نے آپ سے سلام کیا، فی الناس لوگوں میں، لوگ بھی وہاں موجود تھے، فعارض عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے اعراض کیا، صنع ذلك مرارا، ایسا آپ نے کئی دفعہ کیا، حتی عرف الرجل غضب فیہ والعراض، یہاں تک کہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو جان لیا اس سلسلے میں، والعراض، اور آپ کے اعراض کو جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، بار بار آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس نے سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا، اب سلام کا جواب چپکے سے دیا یا نہیں دیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ وہ آدمی دوسری طرف آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ موڑ لیا، تو وہ آدمی سمجھا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہیں۔ فشکا ذلک الی اصحابہ، اس آدمی نے اپنے ساتھیوں سے شکایت کی کہ کیا بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، لیکن صحابہ سے پوچھا انہوں نے کہ کیا بات ہے؟ وقال، اور کہا، واللہ انی لا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ناپسند دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکیر کر رہے ہیں، مجھ پر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انکرو، ہاں، انی لا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ نکیر کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، انکار کرنا پسند دیکھ رہا ہوں۔ قالوا، لوگوں نے کہا، خرجا، لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرآ، آپ نے دیکھا، قبتہ کا، آپ کے قبے کو دیکھا، فرجع الرجل الی قبتہ، چنانچہ یہ آدمی اپنے قبے کی طرف لوٹا گیا، وہاں فہدمہ، اس قبے کو اس نے ہدم کر دیا، اسے گرا دیا، حتی سواها بالارض، یہاں تک کہ زمین کے برابر اس نے اس قبے کو کر دیا، زمین کے برابر کر دیا قبے کو۔ پھر اس کے بعد فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پھر نکلے، فلم یرہ، آپ نے اس قبے کو نہیں دیکھا، قال، آپ نے کہا، ما فعلت القبہ، قبے کا کیا ہوا، وہ قبہ جو یہاں تھا؟ قالوا، لوگوں نے کہا، شکا الینا صاحبها اعراضک، کہ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی نے، قبے والے آدمی نے صاحب ہوا، قبے والے آدمی نے ہم سے شکایت کی، اعراض کا، آپ کے اعراض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ رہے ہیں، تو فاخبرنا ہو، تو ہم نے اس کو خبر دے دی کہ اللہ کے رسول تم سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں، کیوں اعراض کر رہے ہیں، تو اس لیے اس نے اس قبے کو گرا دیا ہے، فہدمہ، اس قبے کو اس نے گرا دیا ہے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ان کل بناء وبال علی صاحبہ، سن لو کہ ہر بنا، ہر بلڈنگ، ہر تعمیر، یہ اس کے صاحب پر وبال ہے، الا ما لا، الا ما لا، الا ما لا، الا ما لا، یعنی ما لا بد منہ، مگر وہ بنا، وہ تعمیر جو ضروری ہے، تو اگر جو ضرورت سے زائد ہے تو اس کے لیے وبال ہے، مطلب اس کے لیے وہ بوجھ بنے گی، ایسی تعمیر، ایسی عمارت قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بنے گی، بوجھ بنے گی۔ یہاں پر آپ نیچے حاشیے میں دیکھ رہے ہیں، اسنادہ ضعیف وقد تکلمت علیہ فی الاحادیث الضعیفہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، البتہ اس میں بھی مطلب بنا کی مذمت ہے کہ انسان ضرورت سے زائد گھر بنائے، تو اس کی گویا اس حدیث میں مذمت ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔